السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں دوستوں، ہم شروع کرتے ہیں آج کی کلاس سی ٹیٹ پی وائی کیو 2023۔ چلیے شروع کرتے ہیں 91 نمبر سوال۔ پیش گوئی، استنباطی انداز، سیاق سے معنی اخذ کرنا، غیر مطالعہ، متن کی ترتیب و تنظیم کی نشاندہی۔ پیش گوئی کس سے ملیں گے؟ نمبر 5 سے ملائیں گے۔ متن کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے عنوانات اور تصاویر کی مدد لیتا ہے۔ اور بے نمبر 1 سے ملے گا، لکھنے کے انداز کی بنیاد پر مصنف کے احساسات کا تعین کرتا ہے۔ جیم، سیاق سے معنی اخذ کرنا، تو جیم ملے گا نمبر 2 سے، متن کے بعض حصوں کی مدد سے غیر مانوس الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دال، غیر مطالعہ، دال آپ کا نمبر 4 سے ملے گا، کسی متن میں زبان کے برتنے کے طریقوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ہے آپ کے 3 نمبر سے ملے گا، عنوانات ہے متن کی ترتیب و تنظیم کی نشاندہی۔ یہ ملے گا آپ کو، کسی متن میں زبان کے برتنے کے طریقوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ پرانوے نمبر سوال، مثال سے مماثلت رکھنے والی حکمت عملی کا انتخاب کیجیے۔ میں اس زبان کے استعمال پر توجہ مرکوز کرتا ہوں جس کے بارے میں مجھے یقین ہو کہ وہ درست ہے۔ تو اس کا آپشن ہے از خود نگرانی، دہرانا، تقلید زبان، زبانی یاد کر لینا، ذہن نشی کر لینا۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے از خود نگرانی، یعنی از خود نگرانی جو ہے یہ صحیح آپشن ہے۔ از خود نگرانی صحیح ہے۔ اب یہ از خود نگرانی یعنی اس میں کیا ہے کہ سیکھنے والا اپنی زبان کے استعمال سے خود توجہ دیتا ہے، یعنی خود توجہ دیتا ہے اور جانچتا ہے اور اسے درست کرتا ہے، اور زبان کے استعمال میں توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس لیے آپشن اے یعنی آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دہرانا، دہرانا کیوں غلط ہے؟ دہرانا میں کیا ہے؟ یعنی دہرانا یعنی یہ سمجھیے رٹنے کے اس میں آ جاتا ہے، اس لیے یہ غلط ہے۔ تقلیدی زبان یعنی اس میں دوسروں کی زبان کی نقل کی جاتی ہے۔ زبانی یاد کرنا، ذہن نشی کرنا، یہ کیا ہے؟ رٹافیکیشن ہے، تو رٹافیکیشن غلط ہوگا۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ 93 نمبر سوال، دوسری جماعت کا طالب علم ایک گانا گاتا ہے۔ سر، کندھے، ٹخنے اور انگوٹھے گانا گاتے ہوئے اور ان جسمانی اعضاء کو بھی چھوتا ہے۔ استاد کس حکمت عملی سے انہیں پڑھا رہا ہے؟ تو اس میں تو کس حکمت عملی سے پڑھا رہا ہے؟ تو آپ یہاں دیکھ لیں، تو اس میں ہو جائے گا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، کل جسمانی رد عمل، یعنی اس میں جسمانی رد عمل سے پڑھا رہا ہے۔ یعنی اس میں کیا ہے کہ جسمانی کی حرکتوں اور عمل کو شامل کیا گیا ہے، یعنی گانا گاتے وقت وہ جسم کے ہر اعضاء کو اس کے ہر اعضاء حرکت کر رہے ہیں، تو یہ جسمانی رد عمل رکھا گیا ہے۔ اب ترسیلی زبان ہو گیا، اب یہ غلط کیوں ہے؟ اس میں ترجمہ اور قواعد پر زور دیا جاتا ہے۔ ترسیلی زبان کی تدریس، اس میں کیا ہے کہ ترجمہ اور قواعد پر زور دیا جاتا ہے۔ اصطلاحیت پسندی یعنی اس میں کیا ہے کہ زبان کو مجرد یعنی سیکھنے سے متعلق ہے، یہ کیا ہے؟ سیکھنے سے متعلق ہے۔ سمعی لسانی، یہ سننے اور دہرانے پر زور دیتا ہے۔ سمعی یعنی دیکھنا، لسانی یعنی یہ دہرانے پر زور دیتا ہے، تو یہ اس لیے غلط ہے۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔
یعنی 94 نمبر کوشچن، طلبہ سابقہ عقائد سے متعلق لفظیات کے جانچ سوالوں کے جواب گروپ میں تیار کر رہے ہیں، پھر وہ دوسرے گروپ سے سوالات کا تبادلہ کرتے ہیں اور سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کس کی مثال ہے؟ پڑھنے کا انداز قدر، فیڈ بیک، ہم جولیوں کا انداز قدر، از خود انداز قدر۔ تو اس میں کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ دیکھیے آپ پہلے ہر آپشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ پڑھنے کا انداز قدر، تو پڑھنے کا انداز قدر، یہ پڑھنے کا انداز قدر یہ کیا ہے؟ یہ انفرادی طور پر یعنی مطالعہ کا جانچ سے یعنی مطالعے کی جانچ سے متعلق ہوتا ہے۔ اور فیڈ بیک ہوتا ہے صرف رائے۔ فیڈ بیک کیا ہوتا ہے؟ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے فیڈ بیک دیا جاتا ہے۔ از خود انداز قدر یعنی اپنے ہی کام کا جائزہ لیتا ہے، یعنی از خود انداز قدر یعنی اپنے کام کا جائزہ لینا۔ اور یہاں پہ ہے ہم جولیوں کا اندازہ قدر، آپشن صحیح ہو جائے گا، تیسرا نمبر صحیح ہو جائے گا۔ اس میں کیا ہے؟ تو اس میں دوسرے کے کام کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم جولیوں اندازہ قدر اس میں کیا ہے کہ ہم تو یعنی طلبہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کا کیا کرتے ہیں؟ جائزہ لیتے ہیں، ایک دوسرے کا جوابات کا اندازہ کرتے ہیں، یعنی وہ کس طرح بول رہا ہے تو یہ اندازہ کرتے ہیں۔ تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 95 نمبر دیکھتے ہیں۔ جب استاد مجھے لفظ یا محاورے والا کوئی کارڈ دیتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ پوری کلاس کے لیے مجھے اس پر اداکاری کرنی ہوتی ہے تاکہ طلبہ کارڈ پر لکھے لفظ یا محاورے کے بارے میں قیاس کر سکیں۔ آموزگاروں کے تبصروں کی مدد سے ان کی ترجیحات معلوم کیجیے۔ جب میں کارڈ پر لکھے محاوروں کو ذہن نشین کر لیتا ہوں تو زبان کو صحیح سے یاد رکھتا ہوں۔ جب میں سنتا ہوں تو زبان کو صحیح سے یاد رکھتا ہوں۔ جب میں حرکی طور پر شامل رہتا ہوں تو زبان کو صحیح سے یاد رکھتا ہوں۔ جب میں دیکھتا ہوں تو زبان کو صحیح سے یاد رکھتا ہوں۔ تو اب اس میں آپشن صحیح، کون سا آپشن صحیح ہو جائے گا؟ اب وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا آپشن صحیح ہو جائے گا، آپشن 3 اس کا صحیح ہو جائے گا۔ یعنی جب حرکتی طور پر شامل رہتا ہوں تو زبان تو یعنی اب تینوں آپشن ذہن نشین کرنا، جیسے نمبر 1 میں ہے ذہن نشین کرنا، تو یہ رٹنے سے متعلق ہے، اس لیے یہ غلط ہے۔ نمبر 2 یہ سننا، یہ سننے سے ہے، اس لیے یہ غلط ہے۔ تو یہاں پہ سننے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ دیکھنا یہ بس یعنی دیکھنے سے متعلق ہے، تو اسی لیے اور یہ یعنی جب طالب علم کو محاورہ دیا جاتا ہے، یعنی محاورہ کے بارے میں جب محاورہ والا کوشچن دیا جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جسمانی حرکت ہوتی ہے، حرکتی طور مشغول رہتا ہے تو زبان کو صحیح سے یاد رکھتا ہے۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ حرکتی طور پر وہ کیا کرتا ہے؟ مشغول رہتا ہے اور زبان میں اسے سیکھنے کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم ہوتا ہے۔ اب 96 نمبر دیکھتے ہیں۔ دعویٰ: اسکول جانے والے تمام بچے اپنی عمر کے مطابق زبان کے برتنے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں۔ لسانی و ثقافتی تنوع کے باعث وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر نہیں کر پاتے ہیں۔ اب اس میں یعنی ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے، تو اب اس میں کون صحیح ہے وہ دیکھنا ہے۔ اس میں کون صحیح ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟
اسکول جانے والے تمام بچے اپنی عمر کے مطابق زبان کے برتنے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں۔ لسانی و ثقافتی تنوع کے باعث وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس میں صحیح کیا ہے؟ تو آپشن دعویٰ غلط ہے اور دلیل صحیح ہے۔ دعویٰ غلط ہے تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 97 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں۔ 5ویں جماعت کا ماجد اپنے استاد، دوست، یہاں تک کہ 2 سال کے بچے سے بھی مختلف انداز میں بات کرتا ہے۔ زبان کی اس خصوصیت کو کیا کہتے ہیں؟ روزمرہ مروج زبان، معنیات، بولنے کا عمل، فطرت پسندی۔ فطرت پسندی۔ تو اب اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بولنے کا عمل۔ بولنے کا عمل صحیح ہو جائے گا۔ بولنے کا عمل صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب روزمرہ معیار یعنی روزمرہ، اس میں کیا ہے؟ یہ یعنی معیاری یعنی مروج زبان، یعنی یہ زبان کی قسم میں آتا ہے۔ معنویت کا یعنی معنویت کا تعلق معنی سے ہے، یعنی معنیات کا تعلق معنی سے ہے۔ فطرت یعنی آپ جان فطرت پسندی، لسان یعنی فطرت یعنی کسی کی فطرت کیسی ہے نہیں، وہ فطرت پہ ہے، اسی لیے 4 صحیح نہیں ہے، آپشن 3 صحیح ہے۔ ایک ماں دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ بعض اوقات ایسی بات کرتا ہے جو کہ اس نے کسی بالغ کو یا اس کے بھائی بہنوں کو کرتے ہوئے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ تذبذب میں پڑ جاتی ہے کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ بچے اپنے خاندان اور آس پاس کے لوگوں کی نقل کر کے زبان سیکھتے ہیں۔ اس کا یہ ماننا کس سے مطابقت رکھتا ہے؟ تعمیریت پسندی سے، کرداریت پسندی سے، کثیر لسانیت سے، مقامیت پسندی سے۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ کرداریت پسندی سے، یعنی کرداریت پسندی سے، یعنی کرداریت پسندی سے، تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ بچے میں آگے چل کر اکادمک مہارتوں کو بنیاد فراہم کرنے والی رسمی خواندگی تعلیم شروع ہونے سے پہلے فروغ پانے والی مہارتوں کو کہتے ہیں۔ اب اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو آپشن 3 یعنی نئی خواندگی، نئی خواندگی صحیح ہو جائے گا، یعنی نئی خواندگی صحیح ہو جائے گا، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ دادی ماں گھر پر بچوں کو کہانیاں پڑھ کر سنانا پسند کرتی ہیں۔ اس طرح وہ بچوں کو نئی کتابوں اور خیالات سے متعارف کراتی ہیں اور بچے بھی اس پورے عمل میں مستعدی سے شامل رہتے ہیں۔ اس تکنیک کو کیا کہتے ہیں؟ مکالماتی قرأت، مشترکہ قرأت، بلند خوانی، مثالی قرأت۔ تو اس میں کیا ہے؟ بلند خوانی، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، بلند خوانی۔ اب مکالماتی قرأت، اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ آپس میں بات چیت کی جاتی ہے، مکالمہ، اس میں سوال و جواب، گفتگو ہوتی ہے۔ مشترکہ، اس میں بچے اور یعنی مشترکہ، اس میں ہر آدمی مل کر ایک ساتھ مل کر پڑھائی کرتے ہیں۔ مثالی قرأت، اس میں یعنی تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ مثالی قرأت میں کسی چیز کا نمونہ دکھایا جاتا ہے، تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، بلند خوانی۔ قرأت
کہ تدریس کا وہ طریقہ جو حروف اور صوتیوں جیسے بنیادی عناصر سے شروع ہوتا ہے اور بچوں کو بتاتا ہے کہ مجموعی قرأت شروع کرنے سے پہلے صوتیوں کو جوڑ کر الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو مجموعی زبان کا طریقہ، نیچے سے اوپر کا طریقہ، ساختیاتی طریقہ، اوپر سے نیچے کا طریقہ. تو کیا ہو جائے گا؟ یہ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، یعنی نیچے سے اوپر کا طریقہ، نیچے سے اوپر کا طریقہ، یہ صحیح، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا. اب 102 نمبر ہے دعویٰ اور دلیل. صوتی ہجے درست ہجے کی آموزش کی صلاحیت پر قدغن لگاتا ہے. دلیل: جب چھوٹے بچے روایتی ہجے کے بجائے اپنے ایجاد کردہ ہجے کو برتتے ہیں تو یہ درست ہجے کی آموزش کی صلاحیت پر قدغن نہیں لگاتا. تو اس میں صحیح کیا ہے؟ دعویٰ اور دلیل. اب تو اس میں کیا ہے؟ صوتی ہجے درست ہجے کی آموزش کی صلاحیت پر قدغن لگاتا ہے، یہ غلط ہے. جب چھوٹے بچے روایتی ہجے کے بجائے اپنے ایجاد کردہ ہجے کو برتتے ہیں تو یہ درست ہجے کی آموزش کی صلاحیت پر قدغن نہیں لگاتے. تو دلیل صحیح ہے، دعویٰ غلط ہے. تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. نئی زبان کی آموزش کے وقت تلفظ کے منفرد اصولوں کے باعث بہت سے طلباء میں اکثریت اعتماد کی کمی ہوتی ہے. اس کمی پر قابو پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کونسلر کی مدد سے بولنے کا خصوصی طبی علاج کریں اور بولنے کی مشق کریں. کلاس میں ایسی کھیل کی شکل میں سرگرمیاں انجام دیں جس میں زبانی تعامل شامل ہو. جہاں غلطیاں سرزد ہوں ان کی اصلاح کریں. طلباء کلاس میں بلند خوانی کریں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، یعنی کلاس میں ایسی کھیل کی شکل میں سرگرمیاں انجام دیں جن میں زبانی تعامل شامل ہو. 104 نمبر. تیسری جماعت کا استاد آموزگاروں کو نئے الفاظ دیتا ہے. درج ذیل میں سے کون سا طریقہ نئے الفاظ درج کرانے کے لیے سب سے موزوں اور مؤثر ہے؟ استاد کو الفاظ کے معنی کی وضاحت ان سیاق میں کرنا چاہیے جن میں وہ استعمال ہوتے ہیں. استاد کو الفاظ کا مختصر تعارف کروانا چاہیے. استاد الفاظ کے معنی تختہ سیاہ پر لکھ دیں اور طلباء سے انہیں زبانی یاد کرنے کے لیے کہیں. استاد کو الفاظ کے ساتھ ان کے متضاد بھی بتانا چاہیے اور ان کی زبان میں معانی بھی بتانا چاہیے. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ یعنی استاد کو الفاظ کے معنی کی وضاحت ان سیاق میں کرنا چاہیے جن میں وہ استعمال ہوتے ہیں. تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. زبان کی آموزش ڈیش ہوتی ہے. زبان کی آموزش ڈیش ہوتی ہے. تو اس کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ تو زبان کی آموزش ڈیش ہوتی ہے، تو مہارت اس کا صحیح، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. آپشن زبان کی آموزش مہارت ہوتی ہے یا مہارت ہے. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ آپشن 3. اب یہاں تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. چلیے یہ 15 پیڈاگوجی ہو گیا. چلیے اب سیکنڈ پیپر کا پیڈاگوجی
شروع کرتے ہیں. چلیے پیپر 2 کا پیڈاگوجی شروع کرتے ہیں. ایک ماں دوسری جماعت کے استاد سے کہتی ہے کہ اس کا لڑکا بعض اوقات ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس نے اس سے قبل کسی بالغ کو یا اس کے بھائی بہنوں کو ایسے بولتے ہوئے نہیں سنا ہے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ درج ذیل میں سے کون اس سوال کا سب سے موزوں جواب ہے؟ لڑکے اس وقت زبان سیکھتے ہیں جب ہم لڑکوں کی زبان کے فروغ کو تقویت فراہم کرتے ہیں. انسانی دماغ خلقی اعتبار سے زبان سیکھنے کے لیے بنا ہے. تعمیریت پسند نظریے کے مطابق لڑکے نئی زبانیں ایجاد کر سکتے ہیں، بچے صرف بڑے لوگوں کی نقل کر کے زبان سیکھتے ہیں. تو اس کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ انسانی دماغ خلقی اعتبار سے زبان سیکھنے کے لیے بنا ہے. تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا. آپشن 2 صحیح ہو جائے گا. چلیے 122 نمبر. ابتدائی خواندگی کی تحصیل میں مستعمل تکنیک جس میں بالغ اور بچے ایک ساتھ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں، بالغ سوال کرتے ہیں اور مکالمے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کے بعد بچے بھی بالغ لوگوں سے سوال کرتے ہیں. یہ کرتے ہیں. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا مکالماتی قرأت. مکالماتی قرأت. آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. تیئیس نمبر. استاد زبان کے آموزگاروں کی سننے کی مہارت کو فروغ دے سکتا ہے، آموزگاروں کے لیے ایسے مواقع فراہم کر کے جہاں وہ مختلف ماخذ اور لوگوں کو سن سکے اور سننے کی سرگرمیوں میں شامل ہو. زبان کی دوسری مہارتوں کے علاوہ صرف سننے کی مہارتوں پر توجہ مرکوز کر کے جو بھی وہ خاموشی سے سن رہے ہوں انہیں وہ سننے دینا، کلاس روم کے اندر اور باہر آموزگاروں کے ساتھ مستقل بات چیت کر کے. تو 123 کا کیا ہو جائے گا؟ تو 123 کا یعنی آموزگاروں کے لیے ایسے موقع فراہم کر کے جہاں وہ مختلف ماخذ اور لوگوں کو سن سکے اور سننے کی سرگرمیوں میں شامل ہو. تو 123 کا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. 123 کا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. چلیے 124 نمبر. دعویٰ اور دلیل دیا گیا ہوا. ابتدائی سطح پر زبان میں قطعیت سب سے زیادہ اہم ہے. دلیل قواعد ابتدائی درسیات کا اٹوٹ حصہ ہے. درج ذیل میں سے موزوں ترین جواب کا انتخاب کریں. یعنی درج ذیل متبادل میں سے موزوں ترین کا انتخاب کیجیے. تو اس میں جو صحیح ہے اس کا انتخاب کرنا ہے. اب کون صحیح ہے؟ تو اس کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا کہ الف یعنی دعویٰ غلط ہے اور دلیل صحیح ہے. تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. چلیے 25 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں. زبان کی نوعیت. زبان کی آموزش کی نوعیت اور درسیاتی نظام میں اس دونوں کے اطلاق کے بارے میں نظریاتی مواقف اور عقیدہ ہے. انداز نظر، مواد، تکنیک، نصاب. تو نصاب. تو 125 کا کیا صحیح ہوگا؟ تو 125 کا انداز قدر یعنی زبان کی نوعیت، زبان کی آموزش کی نوعیت، درسیاتی نظام ان دونوں اطلاق کے بارے میں نظریاتی مواقف اور عقیدہ ہے. تو انداز نظر. انداز نظر آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. تشکیلی تعین قدر. کورس کے دوران پہلے سے متعینہ یا مخصوص مراحل یا انجام دیا جاتا ہے. رواں ترقی اور بہتری سے متعلق
تبدیلی نہیں ہو سکتی تدریسی آموزشی عمل میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا صحیح کیا ہو جائے گا 126 کا؟ تو 126 کا آپشن 4 صحیح ہوگا، تدریسی آموزشی عمل میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ تدریسی آموزشی عمل میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 127 نمبر، نئے آموزگاروں کے لیے سبق کا منصوبہ بنانے کے دوران استاد نے کل جسمانی رد عمل TPR کے طریقے پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ سبق میں کل جسمانی رد عمل کی شمولیت کے لیے استاد کو درج ذیل میں سے کس پر عمل کرنا چاہیے؟ کلاس میں کچھ سننے کی سرگرمیوں کی شمولیت کو یقینی بنانا چاہیے، ان سرگرمیوں کو جاری رکھنا چاہیے جو انہیں اپنی نشستوں پر بیٹھے رہنے اور جوڑوں یا گروپ میں کام کرنے میں معاون ہو سکیں۔ سرگرمیوں کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور سوال پوچھنا چاہیے اور رد عمل کے لیے انہیں ترغیب دینی چاہیے۔ کلاس میں کچھ بدنی سرگرمیوں کی شمولیت کو یقینی بنانا چاہیے۔ تو 127 کا کیا صحیح ہوگا؟ تو 127 کا آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، کلاس میں کچھ بدنی سرگرمیوں کی شمولیت کو یقینی بنانا چاہیے۔ تو آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 128 دیکھتے ہیں، قواعد کا کون سا انداز نظر اس یقین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ زبان کی آموزش قواعد کی آموزش ہے؟ ترسیلی، استقرائی، قواعد کا اطلاق، استخراجی۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو استخراجی، آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، 128 کا آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 129 کا، استاد 5ویں جماعت کے طلباء کو کچھ لکھنے کا کام دینا چاہتا ہے، استاد کو سب سے زیادہ توجہ کس پر دینی چاہیے؟ صحت اور روانی دونوں پر، مواد کی روانی پر، آموزگار کی خوش خط تحریر پر، مواد کی صحت پر۔ تو 129 کا کیا صحیح ہو جائے گا؟ تو صحت اور روانی دونوں پر، تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 129 کا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، 129 کا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ 130، اوپر سے نیچے کا مطلب ہے مجموعی معنی معلوم کرنا، نیچے سے اوپر کا کیا مطلب ہوگا؟ متن کے الفاظ اور جملوں پر توجہ دینا، ماقبل قرات پر توجہ دینا، مختصر جواب والے سوال پوچھنے پر توجہ دینا، متن اور خیالات کی تلخیص پر توجہ دینا۔ تو 130 کا کیا صحیح ہو جائے گا؟ 130 کا متن کے الفاظ اور جملوں پر توجہ دینا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، 130 کا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 131 دیکھتے ہیں، درج ذیل میں کون زبان کے استاد کی بنیادی ذمہ داری ہے؟ آموزگاروں کا مختلف کلاس میں گروپ بنانا، تدریس کے لیے مناسب و موزوں مواد کا انتخاب کرنا، آموزگاروں کی تدریس، آموزگاروں کی ترسیل ضرورتوں کو نشان زد کرنا۔ تو 131 کا کیا صحیح ہو جائے گا؟ آپشن 3 یعنی آموزگاروں کی تدریس، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، آموزگاروں کی تدریس، آموزگاروں کی تدریس۔ 132، ایک چھوٹا بچہ کتاب اٹھاتا ہے، اسے اوپر اٹھا کر صفحات پلٹنے لگتا ہے، اس میں شامل ہے
نئے عناصر، نئی درسیات، حل کی نئی مہارتیں، خواندگی کی نئی مہارتیں. تو اس کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح ہو جائے گا آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، خواندگی کی نئی مہارتیں، خواندگی کی نئی مہارتیں. تو آپشن 4 صحیح ہو جائے گا. دعویٰ اور دلیل دیا گیا. آموزگار زبانوں کا اکتساب کرتے ہیں کیونکہ وہ چینیاتی طور پر ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس میں ماحول کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے. دلیل: آموزگار مرتکز کلاس روم کا ماحول زبان کے اکتساب میں کافی مؤثر ہوتا ہے. درج ذیل متبادل میں سے موزوں ترین کا انتخاب کیجیے. تو 133 کا کیا صحیح ہو جائے گا؟ تو اس میں بھی ہے 3 ہی ہوگا. دعویٰ غلط ہے اور دلیل صحیح ہے. آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. پڑھنے کی تدریس کا وہ طریقہ جو مخصوص سیاق میں الفاظ کے معنی سمجھنے پر زور دیتا ہے وہ ڈیش ہے. وہ ڈیش ہے. پڑھنے کی تدریس کا وہ طریقہ جو مخصوص سیاق میں الفاظ کے معنی سمجھنے پر زور دیتا ہے وہ ڈیش ہے. کل زبان کا طریقہ، نیچے سے اوپر کا طریقہ، ساختیاتی طریقہ، ترسیلی طریقہ. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ ساختیاتی. پڑھنے کی تدریس کا وہ طریقہ جو مخصوص سیاق میں الفاظ کے معنی سمجھنے پر زور دیتا ہے وہ ڈیش ہے. کل زبان کا طریقہ، نیچے سے اوپر کا طریقہ، ساختیاتی طریقہ، ترسیلی طریقہ. تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، ساختیاتی طریقہ. ساختیاتی طریقہ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. زبان کے بارے میں سوچنے اور بات کرنے کی صلاحیت ہے. زبان کے بارے میں سوچنے اور بات کرنے کی صلاحیت ہے. نئی خواندگی، ماہر بولنے والا، مابعد لسانی صلاحیتیں، صوتیاتی آگاہی. صوتیاتی آگاہی. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو زبان کے بارے میں سوچنے اور بات کرنے کی صلاحیت ہے. تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، مابعد لسانی صلاحیتیں. مابعد لسانی صلاحیتیں. 135 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. چلیے تو دوستوں، ہم لوگوں نے پیڈاگوجی کے 30 کوشچن کیے. بس آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، پھر اگلے کلاس میں پھر اور پیڈاگوجی ہم لوگ کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.